السلام علیکم۔ بھارت کا دفاعی نظام یہ سبق جماعت نہم سے تعلق رکھتا ہے، سیاسیات مضمون سے۔ تو پیارے بچوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، سب سے خاص کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلا ویڈیو آتے ہی آپ کے موبائل پہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے پہلے ٹاپک کی طرف، جس کا نام ہے ملکی دفاع کا مفہوم۔ دفاع کرنا یعنی روکنا۔ اگر کوئی دوسرا ملک ہمارے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو ہم اسے کیسے روکیں گے؟ تو اسے کہتے ہیں دفاع۔ تمام مقتدر ممالک، مقتدر یعنی ایسے ملک جن کا اپنا خود کا اقتدار ہوتا ہے، جو خود حاکم ہوتے ہیں، جن کی خود کی حکومت ہوتی ہے اپنے ملک پہ، تو تمام مقتدر ممالک نے ایک بین الاقوامی نظام ترتیب دیا ہے۔ یہ مقتدر ممالک یعنی آزاد ممالک ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کبھی کبھی ان میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ ممالک کے بیچ سرحد کو لے کر تنازعہ ہوتا ہے، تو کچھ ممالک پانی کی تقسیم کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کہ چین اور بھارت کے درمیان لڑائی چل ہی رہی ہے سرحد کو لے کر، اور اسی طرح سے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 6 ندیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں اندس، جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج ندیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ 6 ندیاں ہیں جہاں سے انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں کو پانی ملتا ہے۔ تو ان ندیوں کے پانی کو لے کے بھی کبھی کبھی ان دو ملکوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان اختلافی یا متضاد مفادات کا حل مصالحت اور مذاکرات کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ یعنی اگر کچھ ملکوں کے درمیان کسی بات کو لے کے اختلاف ہو جائے، معاملہ بگڑ جائے، تو اس وقت میں مصالحت یعنی صلح کے ذریعے اور مذاکرات یعنی بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جب ایسی کوشش بھی ناکام ثابت ہوتی ہے، اس صورت میں کوئی ملک جنگ کے متبادل پر، یعنی اس کے آپشن میں وہ یہ سوچتا ہے کہ جنگ کیا جائے، مطلب بات چیت نہ کی جائے، تو کسی ملک کا دوسرے ملک پر حملہ کرنا اور اس کی مقتدر حیثیت کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملک چین نے، جسے ہم چائنا بھی کہتے ہیں، ہمارے بھارت کے انڈر میں آنے والا گلوان ویلی، جہاں آپ لکھا دیکھ سکتے ہیں کلیش ان گلوان ویلی، یہاں پہ حملہ کیا، ہماری سرحد کو کراس کر کے ہمارے اس علاقے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ہماری ملٹری کے ٹرک آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہی ہے گلوان ویلی، جس کی دوسری تصویر میں آپ سپاہی وہاں پہ تعینات ہیں ہمارے ملک کے فوجی، انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس حملے میں چین کے، ہمارے ملک کے 20 فوجی شہید ہو گئے۔ تو یہ اس معاملے کو بگاڑنے کا ایک طریقہ ہے، تو آپسی بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو سلجھایا جا سکتا ہے، لیکن شاید چین نے جنگ کے راستے کو پسند کیا ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ آپسی صلح کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ کسی بھی حالت میں ملک کی مقتدر حیثیت اور وجود کی حفاظت کرنا حکومت کا اولین فرض اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بھارت کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھارت ایک مقتدر ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے جو اپنی خود کی حکومت رکھتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ملک پہ حملہ کر کے ہمارے علاقے کو ہم سے چھین لے تو اس کی حفاظت کرنا اور اس کو سنبھالے رکھنا، یہ ہماری حکومت کی سب سے اولین ان کا فرض اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ حکومت کو اپنا دفاعی نظام مضبوط اور وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھنا پڑتا ہے، یعنی زمانے کے حساب سے ہمارے پاس ہتھیار اور ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے وہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہونا ضروری ہوتی ہے۔ اسی کو ملکی دفاع کہتے ہیں، یعنی اسی کو ہمارے ملک کی حفاظت کرنا، یعنی اگر کوئی دوسرا ملک حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا دفاع کیسے کریں، اس کے لیے ہمارے پاس نئے ہتھیار اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملک کی حفاظت کے لیے ضروری اشیاء کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں ملکی دفاع کی نگہداشت کے طریقے، کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو ملک کی حفاظت کا تعلق جغرافیائی محل وقوع سے ہوتا ہے، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے زیادہ قریبی ممالک کی جانب سے
ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہونے کے امکان ہوتے ہیں، یعنی چانسز ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ملک جو ہمارے پڑوسی ملک ہے، جیسے آپ اوپر چائنا اور لیفٹ سائڈ میں پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہی وہ دو ملک ہیں جو زیادہ تر ہمارے ملک کے علاقوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا، اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ملک کو اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کی پیش بندی کی وجہ سے اسلحہ سازی، یعنی اچھے اور نئے جدید ہتھیار ہمارے پاس ہونے ضروری ہے، جو دفاعی افواج کی جدید کاری اور اسے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا، ان سب طریقوں کو اپنانا ہوتا ہے۔ جنگ کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کرنے کی وجہ سے عالمی تناؤ بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح سے قومی سلامتی کا تحفظ کرنا یہ بھی ایک تناؤ والا معاملہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ ملک کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں بات چیت کر کے مصالحت اور مذاکرات کے ذریعے، یعنی صلح اور بات چیت کے ذریعے آپس کے ان اختلافات جھگڑوں کو ختم کر لیں۔ یہاں ایک پیسیج آپ کو دیا گیا ہے جو ایگزام میں آپ کو 4 نمبرات کے لیے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس پیسیج میں، اس اقتباس میں کیا دیا گیا ہے۔ ہر ملک کو بین الاقوامی کشمکش کا حل باہمی مصالحت اور مذاکرات کے ذریعے نکالنا چاہیے، یعنی ہر ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی معاملات بگڑتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے، انہیں آپس کی بات چیت اور باتوں کے ذریعے، صلح کے ذریعے اس کو سولو کر لینا چاہیے، حل کر لینا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ممالک کے درمیان مذاکرات اور لین دین میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو امن بنائے رکھنا ہے تو ملکوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھی طرح سے تجارت یعنی بزنس کرتے رہنا چاہیے، لین دین کرنا چاہیے۔ ممالک کے درمیان باہمی انحصار جتنا زیادہ بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ امن و سلامتی کو استحکام یعنی مضبوطی حاصل ہوگی۔ یعنی ملک جتنے ایک دوسرے کو آپس میں مدد کریں گے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو جائیں گے، ایک دوسرے پہ منحصر ہو جائیں گے، اتنا امن اور سلامتی دنیا میں قائم رہے گی۔ چنانچہ بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے لیے مذاکرات اور مصالحت کے مختلف ذرائع اور مواقع اور پلیٹ فارم فراہم ہوگے، اور ممالک معاشی نقصان کے خوف سے جنگ ٹالنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو آپس میں ملک ایک دوسرے سے بات چیت کر کے ایک جگہ رہیں گے، اور معاشی نقصان یعنی جنگ کے ذریعے نقصان ہی ہوگا، ہتھیاروں کو لگنے والی دولت جو ہمارے ملک کے عوام کو ان کی ضرورتوں پہ لگنا چاہیے، تعلیم اور دوائیوں وغیرہ یا میڈیکل لائن میں یوز ہونے کے بجائے وہ جنگ میں استعمال ہوگی، تو پیسوں کا غلط طریقے سے استعمال ہوگا ایک دوسرے ملکوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو 3 سوالات یہاں آپ کو دیے گئے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس کے مطالعے سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یعنی ہم نے جو اوپر اقتباس پیسج پڑھا ہے اسے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، یہ جواب آپ کو لکھنا ہے۔ دوسرا، مختلف ملکوں کے درمیان گفت و شنید یعنی بات چیت کے ذریعے معاملات کیسے بڑھے گی، یعنی آپس میں بات چیت کر کے اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں ان معاملات کو۔ معاشی نقصان اور جنگ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ معاشی یعنی پیسے کو کہتے ہیں، یعنی معاشی نقصان اور جنگ کے درمیان کیا تعلق ہے، تو یہ آپ کو پتہ کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے خاص ٹاپک کی طرف کہ ہمارے بھارت کا دفاعی نظام یعنی ڈیفنس سسٹم ہمارے انڈیا کا کیسا ہے۔ تو ہمارے انڈیا کے ڈیفنس سسٹم میں 3 خاص حصے ہیں، جس میں سب سے اوپر آپ ایئر فورس یعنی ہوائی فوج ہمارے پاس موجود ہے، نیچے آپ نیوی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نیوی یعنی بحری فوج جو سمندر میں چلتی ہے، اور تیسری آرمی جسے ہم بری فوج بھی کہتے ہیں۔ آگے ہم ایک ایک کر کے ان کا مطالعہ کریں گے، جس میں سب سے پہلا ہے بری فوج، یعنی جسے ہم انڈین آرمی بھی کہتے ہیں۔ تو آپ تصویر میں ایک لوگو دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں 2 تلواریں بنی ہوئی ہیں، اور اوپر ہمارا اشوک استمبھ بنا ہوا ہے جو ہمارے انڈین آرمی کا لوگو ہے۔ انڈین آرمی یعنی وہ فوج جو زمین پر یعنی خشکی پر کام کرتی ہے، جسے ہم بر یعنی خشکی کو کہا جاتا ہے۔ بری فوج جو زمین پر رہ کے خشکی پر رہ کر ہمارے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، یہ کہلاتی ہے بری فوج۔ تو جو سب سے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں آرمی کے، اسے جنرل کہا جاتا ہے۔ فی الحال ہمارے بھارت کے جنرل بپن راوت ہیں۔ بھارت کی بری فوج یعنی ہماری انڈین آرمی
बहुत बड़ी है और दुनिया के 7वें नंबर की फ़ौज तस्लीम की जाती है। दूसरी फ़ौज है इंडियन नेवी, जिसे हम बहरी फ़ौज भी कहते हैं उर्दू में, जिसका लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहर यानी समंदर को कहते हैं, जो समंदर में रहती है, इसलिए इसे बहरी फ़ौज कहा जाता है। ये जो फ़ौज होती है, इनका यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग का यानी वाइट कलर का होता है। हमारे मुल्क के जो सबसे बड़े सरबराह होते हैं इस फ़ौज के, वो एडमिरल कहलाते हैं। और फ़िलहाल हमारे भारत की नेवी के यानी बहरी फ़ौज, जिसे हम समंदरी फ़ौज भी कहते हैं, उसके एडमिरल करमबीर सिंह हैं। हमारे मुल्क की बहरी फ़ौज की ख़ास ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो हमारे भारत की बहरी सरहदों यानी साहिली सरहदों की हिफाजत करे, यानी समंदरी रास्ते से जो हमारी सरहद होती है उसका पूरी तरह से ख्याल रखे। कोई भी मुल्क समंदरी रास्ते से हमारे मुल्क में ना घुस सके और ना किसी तरह से हमला कर सके। हमारे भारतीय फ़ौज का तीसरा हिस्सा है इंडियन एयर फोर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म IAF आप देख सकते हैं, जिन्हें उर्दू में हम हवाई फ़ौज या फ़िज़ाई फ़ौज भी कहते हैं। भारत की हवाई सरहद और खला की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हवाई फ़ौज की होती है। इसका लोगो भी आप ऊपर देख सकते हैं। ये जो हवाई फ़ौज होती है, इनका स्काई ब्लू यानी नीले रंग का इनका यूनिफॉर्म होता है, जो हमारे मुल्क की खला की हिफाजत करती हैं ये फ़ौज। इसके अलावा जो सबसे बड़े ओहदेदार होते हैं इस फ़ौज के, उसे एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। फ़िलहाल हमारे भारत के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भादौरिया है। तो ये थी हमारे भारत की फ़ौज के तीनों हिस्से जो हम जान चुके हैं। तो आइए एक छोटा सा रिवीज़न कर लेते हैं, जिसमें सबसे ख़ास पॉइंट जो है मैं वही आपसे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। कि सबसे पहले हमने देखा है आर्मी, इंडियन आर्मी, जिसके सबसे बड़े ओहदेदार को जनरल कहा जाता है। जो फ़िलहाल हमारे जनरल है वो है बिपिन रावत। उसके बाद दूसरी जो फ़ौज हमने देखी है हमारे भारत की, वो है नेवी, जिसे हम बहरी फ़ौज कहते हैं, जिसके सबसे बड़े ओहदेदार को एडमिरल कहा जाता है। फ़िलहाल हमारे भारत के एडमिरल करमबीर सिंह है। और उसके बाद है नंबर 3 पे इंडियन एयर फोर्स, जिसे हम हवाई फ़ौज या फ़िज़ाई फ़ौज भी कहते हैं, जिसके सबसे बड़े ओहदेदार को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। हमारे भारत के हालिया एयर चीफ मार्शल यानी करंट एयर चीफ मार्शल का नाम है राकेश कुमार सिंह भादौरिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात है प्यारे बच्चों, तो आपको इसको याद रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह है हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट, जिन्हें हम उर्दू में सदर जमहूरिया भी कहते हैं, जो हमारे मुल्क के 14वें नंबर के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है राम नाथ कोविंद। तो सदर जमहूरिया हमारे मुल्क का सबसे पहला शहरी होता है। और सदर जमहूरिया इन तीनों फ़ौज के सुप्रीम कमांडर होते हैं। और इसके अलावा जो तीनों फ़ौजों के सरबराह होते हैं, जैसे जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल, इन तीनों का इंतखाब यानी इन तीनों बड़े ओहदेदारों को चुनने का काम, मुंतखब करने का, सिलेक्ट करने का काम हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया करते हैं, क्योंकि वो हमारे मुल्क के शहरी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात है जो आपको खानापुरी में भी पूछी गई है, इसे याद रखिएगा। दिफाई अफवाज के आला ओहदेदारों को अपनी ज़िम्मेदारियों को उम्दगी से यानी अच्छी तरह से निभाने के लिए, रहनुमाई करने के लिए मुल्क में कई तरबियती इदारे यानी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें पूना में नेशनल डिफेंस एकेडमी और उसी तरह दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज हमारे इंडिया में मौजूद है। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारे भारत के नीम फ़ौजी दस्ते के बारे में। भारत की दिफाई अफवाज की मुआवनत के लिए यानी मदद के लिए, हमारे मुल्क की फ़ौज के मदद के लिए नीम फ़ौजी दस्ते होते हैं। ये दस्ते मुकम्मल तौर पर यानी पूरी तरह से फ़ौजी नहीं होते और ना ही मुकम्मल तौर पर शहरी, इसीलिए इन्हें नीम फ़ौजी दस्ते, नीम यानी आधा, आधे फ़ौजी दस्ते नीम फ़ौजी दस्ते कहा जाता है। इनकी अहम ज़िम्मेदारी
دفاعی افواج کی مدد کرنا ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے ملک کی تینوں دفاعی افواج ہے جیسے بری فوج، بحری فوج اور ہوائی فوج، ان تینوں فوجوں کی مدد کرنا ان کا کام ہوتا ہے، نیم فوجی دستوں کا۔ سرحدی حفاظتی دستہ جسے BSF یعنی بارڈر سیکیورٹی فورس کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کے علاوہ ساحلی سلامتی دستہ یعنی کوسٹ گارڈ، کوسٹ یعنی سمندر کے ساحل کو کہا جاتا ہے، تو سمندر کے ساحل کا سلامتی کا دستہ جسے کوسٹ گارڈ کہے گے۔ اس کے علاوہ مرکزی محفوظ پولیس دستہ جسے CRPF یعنی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سریع الحرکت دستہ، سریع یعنی تیزی سے کام کرنے والا، جلدی کام کرنے والا، سریع الحرکت دستہ یعنی ریپڈ ایکشن فورس، انگلش میں ریپڈ یعنی بھی تیز ہوتا ہے۔ یہ اکائیاں ہیں جو نیم فوجی دستوں میں شامل ہیں۔ NCC نیشنل کیڈٹ کارپس یعنی اسکول کے طلباء میں بچوں میں نظم و نسق اور فوجی تعلیم کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کے مقصد سے اس کا قیام عمل میں آیا، جس میں اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات شریک ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ بھی فوجیوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے اور کس طرح سے وہ لوگ سخت محنت کرتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، جس سے آپ اپنے خود میں ڈسپلن وغیرہ چیزیں اس طرح کی صلاحیتوں کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگلا ہے شہری دفاعی دستہ جنہیں انگلش میں ہوم گارڈز بھی کہا جاتا ہے۔ ہوم گارڈز کا قیام آزادی سے قبل یعنی پہلے عمل میں آیا تھا۔ ملک کے شہری ہوم گارڈز میں شریک ہو کر ملک کی سلامتی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، یعنی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ 20 سے 35 سال عمر کا کوئی بھی مرد یا عورت اس دستے میں شامل ہو سکتا ہے۔ پولیس کے ساتھ مل کر عوامی سلامتی قائم رکھنا، فسادات اور ہڑتال کے دوران دودھ، پانی وغیرہ ضروریات زندگی کی فراہمی، نقل و حمل کا انتظام، زلزلہ اور سیلاب جیسی قدرتی آفات کے دوران عوام کی مدد کرنا ہوم گارڈز کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ لوگ ہمارے ملک کی فوج کو مصیبت کے وقت مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم جانیں گے کہ ہمارے ملک بھارت کو کون سے مسائل درپیش ہیں جو ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آزادی کے بعد سے آج تک پاکستان اور چین نے بھارت کی سلامتی کے لیے ہمیشہ خطرہ ہی پیدا کیا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ، پانی کی تقسیم کا مسئلہ، سرحدی مسئلہ، یہ معاملات بہت سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور اسی طرح چین بھی اب ہمارے ملکوں پر حملہ کرنے لگا ہے۔ اس سے پہلے بھی سن 1962 میں ہمارا بھارت چین کے ساتھ جنگ لڑ چکا ہے۔ چین کی کوشش ہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ بھارت کے پڑوسی ممالک پر اپنی بالادستی قائم کرے، جس کی وجہ سے بھارت اور چین کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا ہے۔ یہ تو ہوئی باہر کی بات، لیکن ہمارے ملک کو ہمارے ملک کے اندر بھی خطرہ ہے، جیسے کہ مذہبی جھگڑے، علاقائیت، نسل اور ذات کے نام پر آپس میں لڑائی، اسی طرح باغی تحریکیں، یہ سب چیزوں سے ہمارے ملک میں بھی بدامنی پھیلی ہوئی ہے جو ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہی ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا نکسل وادی تحریک، یعنی وہ کسان لوگ جو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہمارے ملک کی فوج پہ آئے دن حملے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ انتہا پسندی وغیرہ تمام مسئلے ہمارے بھارت کو درپیش ہیں۔ اب ہم جانیں گے انسانی سلامتی کے بارے میں۔ سرد جنگ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوسری عالمی جنگ کے بعد 1945 سے لے کے 1991 تک، سرد جنگ کے بعد قومی سلامتی کا تصور تبدیل ہو کر وسیع تر مفہوم اختیار کر گیا۔ اس مفہوم کے تحت ملکی سلامتی یعنی صرف ملک کی سلامتی ہی نہیں، بلکہ اس ملک میں رہنے والے افراد یعنی وہاں کے شہری، وہاں کے لوگ، ان کی سلامتی بھی شامل ہو گئی، کیونکہ ملک کی سلامتی آخرکار افراد کی سلامتی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے نسل انسانی کو مرکز بنا کر یعنی انسان کو مرکز بنا کر سلامتی کے نئے تصور کو انسانی سلامتی یا انسانی تحفظ کہا گیا ہے۔ انسانی سلامتی کے مفہوم میں
ہر قسم کے خطرات سے افراد کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں تعلیم، صحت اور ترقی کے مواقع فراہم کرنا متوقع ہے۔ ایسی امید کی جاتی ہے کہ انسانوں کے لیے تعلیم، صحت اور ترقی پر زیادہ دھیان مرکوز کیا جائے بجائے جنگ کرنے کے۔ اس کے علاوہ ناخواندگی، جسے ہم ان پڑھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بہت کم پڑھے لکھے ہیں، اسے ناخواندگی کہا جاتا ہے، جسے ہم انگلش میں الٹریسی کہتے ہیں۔ ناخواندگی، افلاس یعنی غریبی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ضعیف الاعتقادی یعنی چھوٹی سوچ، اور پسماندگی یعنی پچھڑے ہوئے لوگ جو جنگلوں میں آج تک رہتے ہیں، جنہیں ہم کمزور طبقات کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی غریبی ہے، لوگوں کو کھانے اور رہنے کی سہولت ٹھیک سے مہیا نہیں ہے۔ تو ان اقلیتوں اور کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ تو دوسری عالمی جنگ کے بعد جو سرد جنگ ہوئی، اس سرد جنگ کے خاتمے کے بعد انسان کی ترقی یعنی اس کی فلاح و بہبود پر ہی زیادہ توجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسانی سلامتی کو درپیش خطرات۔ اب ہم جانیں کہ انسان کی سلامتی کو کیا خطرہ ہے۔ تو انسانی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ انتہا پسندی ہے۔ انتہا پسندی یعنی اپنے مذہب کو بے انتہا محبت کرنا۔ جیسے ہندو لوگ ہیں تو ان کی سوچ ہے کہ ہم کٹر ہندو ہیں، تو وہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ایسی سوچ بن گئی ہے، اسے ہی انتہا پسندی کہتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو لگتا ہے کہ ہم کٹر مسلمان ہیں، ہمیں ہندوؤں سے نفرت ہے، یہ بھی انتہا پسندی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ سیاسی لوگ ہمارے ذہن سازی کر کے، ہمارے ذہن خراب کر کے ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ ہندو ہو یا مسلمان، ہم سب سے پہلے اس ملک کے شہری ہیں۔ ہمیں ہمارے ملک کی سلامتی چاہیے اور انسانی سلامتی چاہیے، تو ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا ہوگا۔ اس انتہا پسندی کو ہمارے ذہن سے ختم کرنا ہوگا۔ دوسرا خطرہ جو ہے وہ ہے ماحولیاتی تبدیلیوں اور آلودگی کی وجہ سے۔ آلودگی یعنی جو گندگی پھیلتی ہے تو ہمارا ماحول اس سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ واٹر پولیوشن، ایئر پولیوشن جو ہم بہتر جانتے ہیں، ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، ان کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، جیسے ایڈز، ڈینگو، چکن گنیا، سوائن فلو، ایبولا جیسی بیماریوں نے بڑے مسائل پیدا کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی لیٹسٹ میں ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ کرونا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو ایسی بیماریوں سے انسانوں کا تحفظ یعنی ان کی حفاظت بھی انسانی سلامتی کا حصہ ہی ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنا بالکل نہ بھولے۔ ہمارا سبق یہاں ختم ہوا، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔